بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال قضائے عمری کے حوالہ سے بھائی محمد فیصل الطاف مصطفی صاحب نے لاہور سے کمنٹس کی صورت میں آج سے 2-3 دن پہلے ویڈیو میں کیا تھا، اور کمنٹس کی صورت میں یہ پوچھا گیا تھا کیا قضائے عمری پڑھنا انسان کے لیے جائز ہے یا نہیں، کیا انسان قضائے عمری پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا۔ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ قضائے عمری کس کو کہتے ہیں۔ قضائے عمری یہ 2 لفظ ہیں، ایک ہے قضا اور دوسرا ہے عمری۔ قضا کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جو چیز شریعت نے جس وقت کے اندر ادا کرنے کا حکم دیا ہو اس کو اس وقت کے اندر ادا نہ کیا جائے، بعد میں پڑھا جائے، اس کو قضا کہتے ہیں۔ اور عمری کا مطلب میری عمر، یعنی میری عمر کی جتنی بھی نمازیں چھوٹ چکی ہیں، فرض کرے 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال 20 سال جتنی بھی نمازیں چھوٹ چکی ہیں ان کو ادا کرنا، ان کو پڑھنا قضائے عمری کہلاتا ہے۔ قضائے عمری پڑھ سکتے ہیں، یہ پڑھنا بلکہ ضروری لازم ہے، فرض ہے۔ قضائے عمری کے بارے میں ہمارے معاشرے میں 2 طرح کے طریقے ہیں، ایک طریقہ جائز ہے، دوسرا طریقہ جائز نہیں۔ جو طریقہ جائز نہیں وہ کون سا ہے کہ جس طرح کے ہمارے معاشرے میں یہ بہت ہی معروف ہے، مشہور بات ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ جسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں، اس دن کوئی انسان 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، اس کے اندر فلاں سورت پڑھے، تو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی وجہ سے اس کی زندگی کی جتنی بھی عمر بھر کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں، 2 رکعت پڑھنے کی وجہ سے وہ انسان بری الذمہ ہو جائے گا۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ تمام ائمہ محدثین کا، تمام فقہاء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صرف نفل پڑھنے سے انسان کے ذمے سے فرض ساقط نہیں ہوں گے، نہ ہی 1-2 نمازیں ادا کرنے سے اس کی ساری نمازیں جو ہے وہ اس سے بری الذمہ ہوگا، بلکہ جتنی نمازیں اس آدمی سے قضا ہوئی ہر نماز کو اس کے لیے ادا کرنا ضروری ہے، ایک نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ اور قضائے عمری کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن میں خیال رکھے کہ میری 1 سال کی نمازیں قضا ہوئی، 2 سال کی، 6 مہینے کی، 10 سال کی، جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی ان نمازوں کو ادا کرے۔ اب ان کو 24 گھنٹے میں صرف 3 وقت میں ادا نہیں کر سکتا۔ وہ 3 وقت زوال کے ہیں، صبح سورج نکلنے کے وقت، دوپہر کو جب زوال کا وقت ہو، شام کو جب سورج غروب ہو رہا ہو۔ ان 3 وقتوں کے علاوہ جتنا بھی اس کو موقع حاصل ہو وہ ان قضا نمازوں کو ادا کرتا جائے، تاکہ اس کے ذمہ جو چیزیں واجب فرض ہو چکی ہیں وہ ان کو ادا کر کے اس سے بری الذمہ ہو جائے۔ اگر کوئی انسان ان 3 اوقات کے علاوہ زیادہ سے زیادہ وقت نہیں دے سکتا، زندگی کی اور بھی مصروفیات ہیں، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ زیادہ اگر اکٹھی نمازیں نہیں پڑھ سکتا، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اکٹھی پڑھے۔ اگر وہ اکٹھی نہیں ادا کر سکتا اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ، مثلا فجر کی نماز پڑھی تو فجر کی نماز کے ساتھ 2 فرضوں کی فجر کے قضا کر لے جو اس کے چھوٹ چکی ہیں۔ اسی طرح ظہر کی نماز جو وقت والی ہے وہ ادا کرے، اس کو پڑھنے کے بعد انسان 4 رکعت نماز فرض ظہر کے بھی قضا کر لے۔ عصر کی نماز پڑھی وقتی تو پھر اس کے ساتھ قضا نماز بھی ادا کر لے۔ اسی طرح مغرب کی نماز پڑھی وقتی اور اس کے ساتھ قضا نماز کو بھی ادا کر لے۔ عشاء کی نماز وقتی جو ادا کی ہے اس کے ساتھ جو اس کے ذمہ قضا تھی اس کو بھی ادا کر لے۔ لیکن پنجگانہ نماز کے ساتھ ساتھ ہر روز اسے 3 رکعت نماز وتر جو ہے ان کی بھی قضا اس کے لیے کرنا ضروری ہوگی، لازمی ہوگی۔ اور دوسرا، شریعت نے انسان کو اتنی رخصت دی ہے کہ اگر انسان کے پاس اتنا بھی وقت نہیں تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ فرائض پڑھ لے، پنجگانہ نماز کے فرائض اور جو سنن مؤکدہ ہے اور عشاء کے جو وتر ہے ان کو ادا کرنے کے بعد جو نوافل ہے، جو سنت غیر مؤکدہ ہے، ان کو چھوڑ کر ان کی جگہ جو اس کے ذمہ قضا نمازیں ہیں ان کو ادا کرے۔ اگر اس کے پاس اتنی بھی فرصت نہیں تو پھر فقہاء کرام نے ان کے لیے چھوٹی سی اور رخصت بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ رکوع میں جہاں 3 تسبیحات پڑھنی ہے ادھر 1 تسبیح کی مقدار یعنی 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لے۔ اگر 3 اور 4 رکعتوں والی نماز ہے، قیام میں اندر تیسری اور چوتھی رکعت کے قیام میں جب اس نے 3 مرتبہ تسبیحات کو پڑھ لیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اس کا قیام جو ہے یہ پایا جائے گا، اس کی نماز پڑھنا درست ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں صحیح طور پر اپنے دین کی کامل سمجھ عطا فرمائے۔